अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तबदिल क़ौमन ग़ैरकुम फ़ला तज़ुर्रूहु शैअन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और उस ज़ात बाबरकात के फ़ज़ल करम से आज पीर का दिन है 29 जमादी उस्सानी 1441 हिजरी 24 फरवरी 2020 ईस्वी। और हमारे सबक का मौदू अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम की पुर्रहमत किताब कुरान मजीद और कुरान मजीद का ये 10वां पारा, सूरह मुबारक का नाम अत-तौबा, और सूरह तौबा की जो आयत मुबारक आज हमारा मौदू है वो है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात 39वीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इल्ला तन्फ़िरू, अगर तुम अल्लाह ताला की राह में लड़ने के लिए नहीं निकलते, युअज़्ज़िबकुम, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देंगे, अज़ाबन शदीदा, अज़ाबन अलीमन, दर्दनाक किस्म की सज़ा, व यस्तबदिल, और तब्दील कर देंगे, कौमन, ऐसी कौम को, गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा होगी, वला तज़ुर्रूहु, और तुम नहीं नुकसान पहुँचा सकोगे उसे, शैयन, कुछ भी, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा आपने सुना, बामुहावरा तर्जुमा सुनिएगा। अगर तुम अल्लाह ताला की राह में नहीं निकलोगे तो रब्बे कायनात तुम्हें सख्त किस्म की सज़ा देंगे और तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आएंगे और तुम उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकोगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने यहाँ पर जिहाद को छोड़ने वालों को सख्त तंबीह की है। मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा अपने उन भाइयों से जो कि इन आयात मुबारकात को ज़बरदस्ती खींचकर दावत व तबलीग पर फिट करते हैं कि इमामुल मुफस्सिरीन हैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। आज भी इतना अरसा गुजरने के बावजूद उनकी तफसीर को हुज्जत माना जाता है। अल्फाज ये हैं सुम्मा तव्वअद तआला अला तर्किल जिहाद, रब्बे कायनात ने फिर जिहाद जो छोड़ने वाले हैं उनको तंबीह की है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन अल्फाज को लिया, इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद व क़िताल के लिए निकले तो अरबों में से एक कबीला जो था उसने पसो पेश से काम लिया निकलते हुए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पहलू तही करने की कोशिश की, तो रब्बे कायनात ने उन पर से बारिश को रोक लिया। तो फरमाया वयस्तबदिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आएंगे, जिस तरह के सूरह मुहम्मद की आयत 38 है, इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। तो फरमाया वला तज़ुर्रूहु शैअन, जिन लोगों को अल्लाह ताला लेकर आएंगे ना तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, बेशक उनकी मौजूदगी में तुम भारी पड़े रहना, जिहाद के लिए निकलने से पहलू तही से काम लेना, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। रब्बे कायनात तुम्हारे मोहताज नहीं है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ اسی سورہ مبارکہ کی 120ویں جو آیت مبارکہ ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ، اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جا کے فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان آیات مبارکات کو اسی سورہ مبارکہ کی آیت 122 نے منسوخ کر دیا، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ مومنوں کے لیے یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں نکلیں، بلکہ کیوں نہیں ایک گروہ ہر جماعت میں سے پیچھے بیٹھتا اور بیٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کیوں نہیں کرتا، تاکہ جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا رہے۔ یہ ایک رائے ہے، اور ساتھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختتام پر فرمایا کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ایک رائے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رائے کو لیا بھی جا سکتا ہے، ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک دیگر مفسرین کرام کا تعلق ہے معزز خواتین و حضرات، تو ایک بات تو ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو یہاں سخت انداز سے ڈانٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ نے پچھلی آیت مبارکہ کی تائید فرمائی ہے کہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ تو فرق صرف اتنا ہے، تفسیر الخازن وغیرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بوقت ضرورت جہاد سے پیچھے رہ جائے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے سخت قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ وہیں پہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں اس سے مراد آخرت و بعد کا مسئلہ ہے، اس سے مراد دراصل دنیا کا عذاب ہے، جس طرح کہ بارش کا رک جانا ہے، اور پھر اسی طریقے سے نعمتوں کا چھین جانا ہے۔ نجدہ بن رفیع فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، تو رب کائنات نے پھر بارش روک لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مسائل میں انسان کو الجھا دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ایسے مسائل میں الجھا دیتے ہیں کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ اور فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہاں غیرکم سے مراد خیراً منکم ہے کہ تم سے بہتر لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اور اب وہ لوگ کون ہوں گے اس بارے میں پھر اہل علم کا لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا ساتھ نہیں دیں گے تو رب کائنات ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں، اور وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کسی قسم کی مداحنت یا مفاہمت کا شکار نہ ہوں، کیونکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے نبی کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا میں غالب کر سکتے ہیں۔ تمہارا جہاد سے پیچھے رہنا، اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
کل ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔